بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بذریعہ آواز ان لوگوں کی بارگاہ میں حاضری ہے جنہوں نے عالم کورس یا عالمہ کورس میں ایڈمیشن لیا تھا مگر کسی وجہ سے اس کو جاری نہیں رکھ سکے۔ تو آپ کو میں دعوت پیش کرتا ہوں کہ پلیز آپ کے پرسنل نمبر پہ سبق آلریڈی پہلے سے ہی موصول ہو رہا ہے۔ آپ نے کرنا صرف اتنا ہے کہ سبق نمبر 51 لیسن 51 سے 22 مئی 22 مئی 2023 یعنی آج سے ایک ہفتے کے بعد جو سبق آپ کو ملے اس کو سننا شروع کر دینا ہے۔ آپ کو شیطان وسوسہ دے گا کہ پہلے لیسن سے شروع کرنا چاہیے، کتاب کو شروع سے شروع کرنا چاہیے۔ یہ خواہ کی باتیں ہیں، ان پہ کان نہ دھریں، ڈونٹ پے اٹینشن۔ اور جو سیٹنک وسپرز ہیں ان کو اگنور کریں۔ وجہ میں عرض کر دیتا ہوں، دیکھیں کتاب کو شروع سے آپ پڑھیں تب بھی آپ کو علم دین حاصل ہوگا، آدھی کتاب سے آگے پڑھیں تب بھی علم دین حاصل ہوگا۔ اور ہماری یہ جو کتابیں ہیں یہ کوئی ایک ٹاپک پہ تو پوری کتاب نہیں ہوتی نا، کہ اگر یہ کوئی مطلب سٹوری تو نہیں ہے نا کہ بھی آدھی سٹوری گزر گئی ہے تو پھر آگے آدھی سٹوری سنیں گے تو سمجھ نہیں آئے گی، ایسا نہیں ہے۔ اکثر کتابوں میں کیا ہے، چیپٹرز بنے ہوئے ہیں، مختلف ٹاپکس ہیں، مختلف عنوانات ہیں۔ خاص طور پہ قرآن پاک، اس میں تو ہر رکوع میں دو دو تین تین موضوعات ہوتے ہیں، بلکہ بعض اوقات ایک ہی آیت میں دو تین موضوعات ہوتے ہیں، اور بہت ساری باتیں تو رپیٹ ہوتی ہیں۔ بات کرنے کا یہ ہے، اب جیسے بہار شریعت ہے، ہم نے تقریباً پہلی جلد پڑھ لی ہے، حج کے بیان کو ہم جاری رکھے ہوئے ہیں، ایک دو لیسن مزید انشاءاللہ تعالی اس پہ پڑھیں گے۔ تو اگر آپ نے نماز کے مسائل نہیں سیکھے ہوئے، زکوٰۃ روزہ حج کے مسائل نہیں سیکھے، اپنے پہلے جو معاملات ہیں وہ سیکھ لیے، مثال ہے جیسے نکاح کا بیان ہوگا، طلاق کا ہوگا، اسی طرح قربانی کے مسائل ہوں گے، پھر تجارت کے مسائل ہوں گے، اور وراثت کے مسائل ہوں گے۔ یہ مسائل آپ نے پہلے سیکھ لیے اور نماز روزے کے مسائل بعد میں سیکھ لیے تو کیا مسئلہ؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے نا، بلکہ یہ ایک لحاظ سے بہتر ہے آپ کے لیے، کیونکہ نماز روزے کے تو عام طور پہ ہر بندے کو پتہ ہے، وضو کر کے نماز پڑھنی ہے، پاک کپڑوں میں نماز پڑھنی ہے۔ روزے کا اتنا تو پتہ ہوتا ہے بھی کھانا پینا نہیں حالت روزہ میں۔ زکوٰۃ کا بھی تھوڑا سا شعور تو ہوتا ہے نا، بھی مال ہوگا تو زکوٰۃ ہوگی، پیسے ہوں گے تو حج پہ جانا ہے۔ مگر جو معاملات پہ آ رہا ہے نا بیان ابھی انشاءاللہ تعالی، یہ دوسرا سال جو عالمہ کورس کا ہے، اس میں انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو نیا ملے گا۔ اور اسی طرح جو کتاب ہے احیاء العلوم مثال کے طور پہ، تو تیسری جلد میں مہلکات کا بیان تھا، یہ تکبر، حسد، غصہ، کینہ، ان طرح کی باتوں سے کیسے بچنا ہے۔ آپ نے نہیں پڑھا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب چوتھی جلد میں توبہ کا بیان ہے، صبر کا ہے، شکر کا ہے، توکل کا ہے، یعنی منجیات، وہ خصلتیں جن کو اپنانے سے بندہ نجات پا سکتا ہے۔ تو یہ اگر آپ پہلے سیکھ لیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کتاب سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ تقریباً ختم ہونے والی ہے، ہو سکتا ہے 5-6 لیسن اس پہ ہو جائیں مزید، تو اس کی جگہ پر بھی ہم انشاءاللہ تعالی جمعہ کا جو لیکچر ہوگا اس میں ہم انشاءاللہ تعالی تفسیر کا لیکچر لائیں گے، یعنی کہ ایک ہفتے میں تفسیر کے 2 لیکچر ہوا کریں گے۔ یا میں نے یہ بھی سوچا ہے کہ جمعہ کو علیحدہ سے تفسیر کا لیکچر بھیجنے کی بجائے جو پیر شریف کو تفسیر کا لیکچر پیش کیا جاتا ہے وہ آدھے گھنٹے کی بجائے 1 گھنٹے کا لیکچر بھیج دیا جائے،
مگر وہ ہاں آدھے گھنٹے کی بجائے 1 گھنٹے کا لیکچر بھیج دیا جائے۔ وہ جو آدھا گھنٹہ اضافی ہوگا وہ آپ کا جمعہ کا لیکچر چونکہ نہیں ہوگا تو کلاس صرف 4 دن رہ جائے گی، تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ نہیں ہوگا، ٹائم اتنا ہی ہوگا 2.5 گھنٹے ہی، مگر 2 لیکچر اکٹھے مل جائیں گے۔ اس کا یہ بھی فائدہ کہ تسلسل وہ قائم رہے گا آپ کا۔ خیر، تو بات کرنے کا یہ ہے کہ پلیز آپ سستی کو چھوڑ دیں۔ ہاں میں سمجھ سکتا ہوں کہ شروع میں نے یہ کہا تھا کہ جو بھی لیکچر ہوگا اس کو سننا بھی ہے اور سارا پڑھ کے ریکارڈ کر کے اپنی آواز میں بھیجنا ہے، یہ پابندی تھی شروع میں نا، جس وجہ سے بھی بعض دل برداشتہ ہوئے۔ تو اب 1 سال کے تجربے کے بعد میں نے یہ سیکھا ہے کہ اگر کوئی اخلاص کے ساتھ صرف سن لیا کرے، خالی سن لے لیکچر کو اور پھر اس کو لکھ کر 3-4 لائنوں میں مین پوائنٹس بتا دے مجھے، یا 1-2 منٹ میں اپنی آواز میں حاضری لگوا دے بھی کیا سیکھا کیا سمجھا، یہ بھی کافی ہے۔ اور بعض اسٹوڈنٹس نے اس کو زیادہ پسند کیا کہ ان کو زیادہ سمجھ آتی ہے، زیادہ سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ اور اگر آپ ریکارڈنگ کر کے بھیجنا چاہیں تب بھی موسٹ ویلکم ہے، یعنی کہ پورا سبق جو بدستور بھیجتے ہیں تو وہ موسٹ ویلکم ہے۔ جو پہلے سے بھیج رہے ہیں اس کو جاری رکھیں، میں ان کو منع نہیں کر رہا، مگر جو نہیں کر سکتے ان کو یہ ایک آپشن دے رہا ہوں کہ آپ کے پاس متبادل آپشن بھی موجود ہے۔ تو براہ کرم میری یہ آڈیو لمبی تو ہوئی ہے، مگر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں کس کوڑھن اور جذبے کے ساتھ آپ کو دعوت پیش کر رہا ہوں کہ پلیز آپ یہ عالمہ کورس کا جو نصاب ہے اس کو ضرور مکمل کریں ہمارے ساتھ۔ اور دیکھیں 1 سال کا پتہ بھی نہیں چلا، اور میں تو یہ سوچ رہا ہوں 1 سال کے بعد یہ سارے اسٹوڈنٹس مجھے چھوڑ جائیں گے تو اللہ اللہ کیا بنے گا میرا، یعنی کہ اتنے وہ مطلب اچھے اسٹوڈنٹس ملے ہیں اللہ کی فضل سے، میں تو مطلب بہت خوش ہوں ان سے، جو باقاعدہ پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، سنا رہے ہیں، بتا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہت اچھے ذہن والے، مثبت سوچ والے، محنتی اور واقعی ٹیلنٹڈ لوگ ہیں اکثر یہ جو مطلب سبق سناتے ہیں۔ تو جو زیادہ ٹیلنٹڈ نہیں ہیں، زیادہ سکلڈ نہیں ہیں، زیادہ ایجوکیٹڈ نہیں ہیں، ان سے تو زیادہ دل خوش ہوتا ہے کہ وہ اپنی تمام تر کمزوریوں کے باوجود اس کو جاری رکھے ہوئے ہیں، ہمت سے کام لے رہے ہیں، ان کے جذبے اور حوصلے کی بھی مطلب داد بنتی ہے۔ خیر جو بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، جتنے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ سبھی کو جزائے خیر دے، اور جو نہیں کر پائے اللہ پاک ان کو بھی توفیق دے کہ اب سے وہ شروع کر لیں۔ تو یہ میسج جو ہے ان تمام اسٹوڈنٹس کے لیے ہے جنہوں نے ایڈمیشن لیے ہوئے تھے اور ابھی تک مطلب سستی کا شکار ہیں یا کسی مصلحت یا کسی مجبوری کی وجہ سے جاری نہ رکھ سکے۔ پلیز کم بیک، واپس آ جائیے، شروع کر لیجئے اور اس کو مطلب مکمل کیجئے۔ اب جو میری وائس سن رہے ہیں، اگر تو آپ ریگولر اسٹوڈنٹ ہیں، آپ نے باقاعدہ پڑھا ہے، سنا ہے، سنایا ہے، پہلے سمیسٹر کا رزلٹ کارڈ بھی ملا ہے، دوسرے کی بھی تیاری چل رہی ہے انشاءاللہ تعالی، تو آپ سے صرف اتنی درخواست ہے کہ اگر آپ جانتے ہیں کسی ایسے اسٹوڈنٹ کو جو مرد ہو یا خاتون کہ جنہوں نے ایڈمیشن لیا اور جاری نہیں رکھ سکے، تو ان کو آپ انفرادی طور پہ سمجھائیں، ان کو عرض کریں، ان کو اس کی افادیت کا بتائیں، یہ انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ ہوگا۔ مزید تمام اسٹوڈنٹس نئے پرانے سبھی کو درخواست ہے کہ ایسے لوگ جنہوں نے ابھی تک ایڈمیشن لیا ہی نہیں ہے ان تک بھی یہ پیغام پہنچائیں، ان کو بھی دعوت دیں کہ یہ مطلب دوسرا سال شروع ہونے لگا ہے، آپ بھی ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کو اللہ تعالی علم دین سیکھنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچاتے رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ خیر خواہ اہل سنت، شاہد بریلوی UK۔